بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبدالوہاب اور حاضر ہوں آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا عنوان ہے رمضان المبارک اور کووڈ-19۔ ناظرین، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہینے میں ہم صحت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے انتہا رحم و کرم سے ہم پوری حوصلے، ہمت اور توانائی کے ساتھ اس بات کے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، ہمارے لیے خوش قسمتی ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بیشتر دنوں میں مساجد بند رہیں اور ہم مجبور تھے کہ ہم اپنی نمازیں گھروں میں ادا کریں، لیکن اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم و کرم کیا اور ہم پہ یہ دروازے کھول دیے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں مساجد میں جا کے ادا کریں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب کا مستحق بناتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اس حوالے سے جو مسئلہ درکار ہے، مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا ہماری مساجد سیف ہیں، کیا ہمارے جو شاپنگ سینٹرز ہیں، جو خاص طور سے بند شاپنگ سینٹرز ہیں وہ سیف ہیں، کیا ہمارے بند ریسٹورنٹ سیف ہیں، کیا ہم اپنی زندگیوں کا تحفظ کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنے تمام معاملات نمٹا رہے ہیں۔ تو ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو حکومت کے وضع کردہ SOPs ہیں، جن پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے اور اور جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی عبادات کو قائم رکھنا ہے، انفارچونیٹلی اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ ہماری مساجد میں نہ ایک فرد کے ساتھ دوسرے فرد کا گیپ دیا جا رہا ہے، نہ ہم ماسک استعمال کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم جس طرح ہمیں گھر سے اپنی جائے نماز لے کے جانا چاہیے، ہمیں گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے، وہ ہم ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ بیشتر مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فرد کے ساتھ فرد ملا ہوا ہے، 30% افراد نے مشکل سے ماسک پہنے ہوئے ہیں، 70% افراد جو ہے ماسک کے بغیر موجود ہیں، اور ہم میل جول میں بھی وہ احتیاط نہیں کر رہے، ہم مصافحہ بھی کر رہے ہیں، ہم گلے بھی مل رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے خطیب حضرات، ہماری مساجد کی جو کمیٹیز ہیں، وہ ہم لوگ خود ہم ان SOPs پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ جو SOPs ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ جب بھی کھڑے ہو نماز کے لیے ایک فرد کا فاصلہ درمیان میں رکھیں، ماسک لازمی پہنیں، اور ماسک بھی ایسا پہنا ہو کہ آپ کی ناک اور منہ مکمل طور پہ کور ہو، اور اوپر نیچے رائٹ لیفٹ کہیں سے اس میں جو وہاں کی موجودہ ہوا ہے وہ گھسنے کا چانس ہو، کیونکہ اس ہوا میں جراثیم ہو سکتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اگر ہم اپنی جائے نماز اپنے گھر سے لے کر جائیں تو جو سجدے کی جگہ ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ وہاں پہ وہ کنٹامینیٹڈ نہیں ہے، وہاں پہ جراثیم نہیں ہے، اور ہم آرام سے وہاں پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہمارے مسجد کے دیگر افراد ہیں، ہمارے دوسرے دوست احباب ہیں، ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ ماسک بیسیکلی ہمیں جو ہے نہ صرف ہمیں خود بچاتا ہے بلکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ کووڈ-19 کی بیماری ایسی ہے کہ اس کا کسی کو نہیں پتہ لگتا۔ بعض دفعہ ہم جانے انجانے میں خود کووڈ-19 کے جراثیم رکھتے ہوئے انجانے میں دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ماسک پہنیں، دوسروں سے فاصلہ مینٹین کریں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، گلے ملنے سے گریز کریں، کچھ عرصے کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چیزیں بہتر کر دیں گے۔ تو کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ جب میں نے چند ایک لوگوں سے اس بارے میں بات کی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ان کا جو خیالات ہیں وہ 70% آلموسٹ افراد کو ماسک پہننے سے روک رہے ہیں۔ خیالات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی دینے والا ہے، ہمیں موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم مسجد میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انٹر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا، ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اونٹنی کو باندھوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا کروں
یا اونٹنی کو باندھے بغیر اللہ تعالیٰ کے سپرد کروں، اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی درخواست کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کو پہلے باندھو اور پھر اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، درخواست کرو۔ تو ناظرین، دین اسلام کے سب سے بڑے پیغمبر رحمت للعالمین، جن کا ہر لفظ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، جن کی ناموس پر ہم اپنی ہر لمحے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جن کی ایک ایک عبادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر وہ یہ حکم دے سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غلط اپنا کانسیپٹ جوڑنے والے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ پہلے اپنی مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ہم نے کیوں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں ایک غلط چیز بسا لی ہے کہ ہم مکمل طور پہ ریکلیس ہو جائیں، ہم موٹر سائیکل کو 120 130 کی سپیڈ میں بگائیں اور پھر ہم سلپ میں نہ ہوں اور پھر ہم ایکسیڈنٹ سے بھی بچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ ہم سر میں ہیلمٹ نہ باندھیں لیکن ہم موٹر سائیکل سے گریں تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا سر بچائے گا جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوگا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ناظرین، اگر ایک سڑک پر گریز پڑا ہوا ہے آگے اور ہمیں معلوم ہے کہ گریز کا کوئی ٹینکر وہاں پہ الٹا ہے اور ہم اسی سڑک پر جا رہے ہیں، پہلے سے بتا دیا گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ میری دانست میں، ہم سب کی دانست میں، اگر روڈ مکمل طور پہ بھری ہوئی ہے گریز سے، ہم لازمی طور پہ، یا موبل آئل سے سوری، تو ہم لازمی طور پہ وہاں اتر جائیں گے اور بہت بچتے بچاتے کسی طرح سائڈوں سے، ادھر سے ادھر سے، ہم اپنی موٹر سائیکل کو، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خاموشی سے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ناظرین اسی موبائل آئل کی سڑک پر ہم اسی 40-50 کی سپیڈ سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل نہیں ہے جو ہمیں ایسا فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا پڑے گا، بند موٹر سائیکل کو بہت احتیاط سے رینگتے اس موبائل آئل سے کراس کرنا پڑے گا، لیکن ہم کہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ذمہ داری نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہوئی جو اپنے آپ کو خود بچائیں گے۔ تو لہٰذا آئیں ہم اپنا خیال خود کریں، ہم اپنے خطیب حضرات پہ زور دیں کہ خدارہ مسجد میں لوگوں کو ماسک کے بغیر نہ آنے دیں، ہر نمازی کے درمیان میں دوسرے نمازی کے ساتھ ایک نمازی کا فاصلہ مینٹین کریں، اور لوگ جو ہیں ان کو کہیں کہ بھی جا نمازیں آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں، گھروں سے وضو کر کے آئیں، اپنے آپ کو بچائیں، ہم سب کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں۔ ناظرین، انہی حالات میں جب ہمارے وہ آلموسٹ 70% افراد یہ چاہتے ہیں کہ بغیر SOPs پہ عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے مسئلے سے بچا لے، ایسے خطیب حضرات کی مثالیں موجود ہیں جو اس وقت خود کووڈ-19 میں بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سے بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے خطیب، بہت سارے دوسرے افراد اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ہمیں خودکشی کرنی صحیح ہے؟ یہ بالکل خودکشی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، ہم نماز پڑھنے پہ اصرار کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ اصرار کریں کہ ہم ماسک پہنے بغیر، ہم آپس میں فاصلہ رکھے بغیر، ہم اپنے ہاتھ منہ کو سینیٹائز کیے بغیر، ہم ماسک کو صحیح طرح سے پہنے بغیر اور دوسری چیزوں کے بغیر ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صحیح غلط ہے اور اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میں مزید یہ ایڈ کرتا چلوں کہ صرف ہماری مساجد ہی نہیں ہے جہاں پہ کرونا پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ہمارے آفیسز جو بند رہتے ہیں، ہمارے وہ شاپنگ سینٹر جو مکمل طور پہ بند ہوتے ہیں، ہمارے وہ ریسٹوران جو مکمل طور پہ اندرونی ڈائننگ ہالز میں ہیں، وہاں پہ بھی کرونا کا خطرہ موجود ہے، اور کھانے کے ٹائم پہ تو لازمی طور پہ آپ کو ماسک اتارنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسے کسی بھی جگہ پہ آپ ماسک اتاریں گے، کھانا کھائیں گے، تو کرونا لازمی طور پہ ہوگا۔ تو آئیے ہم غفلت کی روش سے ہٹ کے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ذمہ دار شہری بنیں، ذمہ دار مسلمان بنیں، اور مساجد میں ماسک کے بغیر قطعاً نہ جائیں۔ ریستوران میں ہم جو ہے ماسک کے بغیر اندر تو ہمیں اصولی طور پہ ڈائننگ ان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں باہر اوپن میں ہم جو ہے فاصلہ رکھ کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ریسٹورانٹ میں، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آئیے ہم ان شادیوں کو جو اندرون میں ہو رہی ہیں، اندرون ہالز میں ہو رہی ہیں، جو مکمل طور پہ بند ہیں، ہم ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں۔ ہم اپنے آفیسز میں ماسک پہن کے رکھیں، اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی جہاں پہ بھی کلاسز اگر ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ہم ماسک کا استعمال کریں۔
اگر ہم اگلے 5 یا 6 مہینے اس طرح کی ڈسپلنڈ لائف گزار لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آگے چل کے ایک صحت مند معاشرے کی طرف دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ لازمی طور پہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ چیز کیے بغیر کرونا سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آئیں ذمہ دار شہری بنیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ہم سب کو سیف کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ سننے کا، اور اپنا اور اپنے عزیزوں کا، گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، اور جو ہے یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔